کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا, تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ, 2 نفل پڑھو, توبہ کرو, توبہ کا ارادہ بناؤ, یہ رسم نہیں ہے. وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا, یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ, یہ کیا معنی ہے اس کا, کیا مطلب کریں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا, سپاہی تھا, اس کا پہرے دار تھا, نگرانی کرتا تھا, بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا, بڑا نوازا, بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے, بادشاہ نے بڑا کچھ دیا, مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا, اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی. اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا, وہ کیا سلوک کرے گا. تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے, وہ تو ایسے نہیں کرتا. لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے, اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے, یہ تو سویرے بدلے گا نہیں, یہ تو دھوکہ دے رہا ہے, یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں, اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے, اسے تو پہلے سے خبر ہے. تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو, پھر کیا رویہ رکھتے ہو. شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا, اسی طرح فریب کرنا, اسی طرح جھوٹ بولنا, اسی طرح بددیانتی کرنا, اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. تو یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے, توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ, جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی, پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے. فرمایا تبدیلی نہیں, یہ میری توبہ ہے, یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی, جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی, ساری رات روتے رہے, سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے, یہ توبہ ہے. تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے, مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے, تیاری کر, پاک صاف ہو جا, تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر, 15 دن پہلے ہی, 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں, بچوں کو تیار کریں, گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں. شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں, ایک دفعہ مصلے دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا, مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں. جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں, تو کل دوپہر میں آرام کر لیں تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ, عشاء کے متصل بعد شروع ہو جائے گی, 12 بجے تک محفل چلے گی. پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی. پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی, کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو, جیسے آپ کو موقع بنے. میں کہہ چکا ہوں, لیکن وقت ضائع نہ کرنا, گولڈن چانس ہے, اس کو مس نہ کرنا. یہ شب نجات ہے, اس کے ضرور قریب جانا. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا ان الحمدللہ.